اس پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ. قصی کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی. وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا. یہ بہت بڑی سعادت تھی. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے. ٹھیک ہے, اس نے انہیں اندر لا کے آباد کیا. یہ بھی اہم بات ہے. اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا, کھانا کھلانا شروع کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پہ کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور, شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. یہ لیدر بیگ جسے پانی ہوتا نا, تو اسی طرح کے اسی سے بنے ہوئے بڑے بڑے لگن تھے جس میں وہ شربت بنا کر حاجیوں کو پلاتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. دار الندوہ, جس کے مقابلے میں کیا بنا تھا پھر, دار ارقم. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی. اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. کمیونٹی سینٹر تھا, پارلیمنٹ تھا. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے. لوایا, سقایا, رفادہ, حجابہ. اب یہ لفظ یاد رہیں گے. حجابہ کا کیا معنی ہے؟ خانہ کعبہ کی کلید برداری اور اس پہ کپڑا ڈالنا اور اس کا کیئر کرنا. لوایا, جنگ کا جھنڈا, لوا کہتے ہیں نا جھنڈے کو, جھنڈا باندھنا. سقایا, حاجیوں کو پانی پلانا. رفادہ, ان کو کھانا کھلانا اور ان کی مہمانداری کرنا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے, بغیر کسی ہیل و حجت کے مان لیتے تھے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ قصی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. وہ مکہ میں پل کے جوان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ گیا تھا وہاں؟ ماں کے ساتھ. کیوں؟ اس نے دوسری شادی کی تھی جس شخص کے ساتھ. وہ کہاں تھا؟ شام میں. اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہو, قصی کی کہانی ہو, ان کو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے مائیں ہیں. آگے آپ عبد المطلب کو بھی ابھی دیکھیے گا, ان کی پرورش بھی مکہ میں نہیں ہوئی. یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ماں کا کردار, ماں کی قربانیاں, ماں کی سیکریفائسز, اور پھر ماں کا نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ سب سے الگ ہو کر بچوں کی تربیت. لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی اصل کو نہیں بھولتے. آپ کا خاندان, اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے نسب, نسب کے بعد قبیلہ, قبیلے کے بعد خاندان, یعنی کہ الٹا پیرامڈ بن رہا ہے. آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا. یہ سارے مناصب شروع کیے تھے قصی نے, لیکن پھر جب ان کے 2 بچے عبد الدار اور عبد مناف تھے تو عبد الدار کے پاس آ گئے تھے مناصب, اور عبد مناف نے ان کے ساتھ ہم آہنگی کر لی تھی. لیکن پھر جب عبد الدار فوت ہوئے تو عبد مناف اور پھر عبد مناف کے بچے ہاشم کی طرف یہ منتقل ہو گئے تھے, واپس پھر آپ ہی کے خاندان کی طرف آ گئی. یعنی یہ کئی دفعہ ایسا ہوگا, چیزیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پھر وہیں واپس لے آئیں گے. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا, جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا, پھر سائڈ پہ چلا گیا. یعنی ہاشم جب فوت ہوئے تو مطلب کو ملا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا, اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی, یعنی ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ ہمارے قافلے یہاں آئیں گے اور ان کو امن و امان ملے. یعنی ایک طرح سے سرداری کا سلسلہ بین الاقوامی سطح پہ پہنچ رہا ہے. یعنی پہلے تو قریش باہر بکھرے ہوئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, اور کس طرح آپ کی آمد سے پہلے ہر چیز اپنی اصل جگہ پر آ رہی ہے.
اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے. وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، آگے تجارت کے لیے چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. غزہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ نہیں پتا؟ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یجعل الولدان شیبا، سفید بال. اس کے بالوں میں سفیدی نہیں، یوں لگتا ہے جسے بلونڈ ہیئر ہوں، کیونکہ یہ سیریا کے علاقے میں ماں اس طرف کی تھی، وہاں پیدا ہوئے تو شکل میں بھی وہی چیز آ گئی. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے وہاں، ماں نے بتایا نہیں. 8 برس کے بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. عبد المطلب بھی سردار ہیں. یہ کہاں پلے ہیں؟ مدینہ میں پلے، مکہ میں نہیں پلے. تو بہت سے سردار جو ہیں باہر سے آئے ہیں پل کے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ٹھیک ہے، عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. یہاں بھی آپ دیکھیے ابتدائی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے. قصی کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے. کبھی بھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. باپ پوچھتا نہیں، بات خیال نہیں رکھتا، باپ گھر آتا بھی ہے تو وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اور ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی. شکر کریں اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بچوں کی تربیت کر سکیں. پھر آپ کہتے نہیں وہ باپ سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر ہماری نہیں سنتے. نہیں، وہ جتنی مرضی کوئی سنائے، جو خدمت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ نے اپنا حصہ پورا کر دیا، آپ نے تربیت کر دی، آپ نے سب کچھ ڈال دیا. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں گے، آپ کا جو کچھ ڈالا ہوا ان کے اندر وہ آپ ہی کا ہے، اس کا اجر کہیں بھی نہیں جائے گا. وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں نا، کیونکہ اکثر میں یہی ہوا ہے نا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے کہاں؟ اپنے خاندان کی طرف. تو ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے زندگی میں، ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے، میرا رول کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر فوکس رکھیے. irrelevant باتوں کو چھوڑ دیجیے. چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے ساتھ الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے اور بچوں کے لیے پریشانی کا نمونہ نہ بنیے. کسی کا شوہر فوت ہو جائے، کسی کا شوہر چھوڑ جائے، کسی کا شوہر گم ہو جائے، طلاق دے جائے، کچھ کرے، بچوں کی ذمہ داری آپ پہ آ پڑے، کبھی بھی اس معاملے میں دل چھوٹا نہ کریں. آپ سمجھے اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، اب اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس ذمہ داری کو بخوشی اٹھائیں، اس کی شکوے شکایتیں نہیں کریں، رونا دھونا نہیں ڈالیں. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے، ٹریڈ منسٹر. جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان کا پسخوردہ یعنی جو بچ جاتا، مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا. اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا، زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یعنی اس قدر کھلانے والوں میں سے تھے. انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا. یاد ہے وہ قصہ؟ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی. وہ کیوں؟ دیکھیے آج کے دور میں تو سیٹلائٹس ہیں اور بڑے بڑے آلات ہیں جن کی مدد سے لوگ یہ تک معلوم کر لیتے ہیں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے تو وہیں کنواں کھودا جاتا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہر جگہ ٹرائی کریں.
اور سونے کی کانیں اور چاندی کی اور مختلف جو نعمتیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، ان کو لوگوں نے جہاں جہاں دیکھ لیا ہے انہوں نے لاکھوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں جہاں کہیں سونا چاندی دفن ہوتا تھا وہاں کسی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے تھے، ریگزار ریت ہر طرف اور نشان بھی مٹا دیے ہوں، اور کھلے صحرا میں کس کو پتا کنواں کہاں تھا، جنہوں نے دیکھا وہ بھی مر گئے اور جو ان کی آگے اولادیں تھی وہ بھی، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کہاں ہے کنواں۔ اب اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا نا، کسی خاص بندے کے حصے میں آنی تھی یہ سعادت۔ تو عبد المطلب کو خواب میں ایک دن آیا اور کہا گیا کہ فلاں جگہ کھودو، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر ایک اور نام سے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تیسرے دن پھر ایک اور نام سے، نہیں سمجھ آئی، یعنی پہلے اشاراتی خواب تھے۔ چوتھے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھودو، کہاں سے کھودے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اور عبد المطلب کو خواب میں اس